سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو فکر و پریشانی سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آج کل آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ذہنی صحت ہے. اور اگر ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. اگر جسم کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے ذہن بھی متاثر ہوتا ہے. تو جب یہ جو ہے کیمیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جسم میں جو آتی ہیں، ان تمام تبدیلیوں کی وجہ ایک اندرونی جھنجھلاہٹ، چڑچڑاہٹ، تلخی اور بیزاری ہے. ہم نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ ایک ترقی پذیر دنیا ہے اور تعجیل پسند ہے، یعنی کہ تیزی 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 اور پریشان کن دنیا ہے جو اپنے مسائل خود پیدا کرتی ہے. یہ مسائل بالآخر باعث کرب ہوا کرتے ہیں اور تن من کی دنیا میں شکست و ریخت کر کے اس کو تاراج کرتے رہتے ہیں. اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل سا نقشہ پیش کرتے ہیں ہم آپ، جو کسی بھی آج کل یہ ہمارے گھر کا نقشہ ہوتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن کا ہوتا ہے. یہ ایک مختصر سا آپ سمجھ لیں کنبہ ہے جس میں ماں باپ ہیں اور 2 بچے ہیں. یہ پیر کی یعنی منڈے کی ارلی مارننگ ہے اور ظاہر ہے کہ ہر شخص عجلت میں ہے، چونکہ اتوار کی رات کو دیر تک ٹی وی دیکھا ہے یا دیر تک کوئی کسی پارٹی میں شریک ہوئے یا کہیں شادی میں گئے ہیں. اب جو ہے دیر تک جاگتے رہیں تو اب جو صبح ہے تو دیر سے آنکھ کھلی. اب ہر فرد جلدی میں ہے کہ دیر نہ ہو جائے. اگر ناشتہ کرنے کے لیے وقت مل جائے تو ان سب کو ناشتہ بھی کرانا ہے، بچوں کو اسکول بھی پہنچانا ہے، باپ کو دفتر جانے کی جلدی ہے، آفس جانا ہے باپ کو، اور ماں کو ان سب کے لیے تیاری کرنی ہے. اگر وہ خود بھی کام پہ جاتی ہیں تو پھر تو مشکل کیا سوا مشکل ہے. اور پھر اس کے بعد وہ لڑائیاں، جنگ و جدل، تیزی، بچوں کے اوپر چیخ و پکار، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد دن بھر کے لیے سودا سرب کا بھی انتظام کرنا ہے. دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً باہر نکلے دیکھا گاڑی کے پہیے میں ہوا ہی نہیں ہے، یا بچوں کے کپڑوں پہ استری نہیں ہے، یا صاحب کا چشمہ گم ہو گیا ہے، کسی بچے کی کوئی اہم کتاب جو اسے لے جانی تھی اسکول وہ غائب ہے. اس طرح ہر ایک کو دیر ہو گئی ہے. ان افراد کے اگر کیمیائی اور عصبی یعنی برقی نظام کو دیکھا جائے تو سب کچھ درہم برہم ہو چکا ہوتا ہے اور اب ایک دھماکہ ہونے والا ہے جس کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ جسم کثیر تعداد میں ایڈرینلن کی افزائش کرے گا. یہ وہ کیمیائی مادہ ہے جو انسانوں اور حیوانوں میں تناؤ پیدا کرتا ہے، لوگوں کو مارنے، لڑنے بھیڑنے اور بھاگنے کے لیے تیار کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اعصاب اندرونی جھنجلا اٹھتے ہیں. اس طرح وہ تمام سکون مٹ جاتا ہے جو آخر ہفتے کی پرسکون چھٹی نے دیا تھا، کچھ تو لا علمی اور کچھ لاپرواہی کی بنا پر. اس کنبے نے یہ کبھی بھی نہیں سیکھا کہ اس خاندان کی یہ کیفیت، مزاج اور برہمی صرف اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے قانون صحت کو توڑ دیا. جب بھی اس طرح کے ناگوار جذبات پیدا ہوں تو اس کا نتیجہ خجالت ہوتی ہے، ناخوشی ہوتی ہے اور احساس جرم ہوتا ہے. اس زمانے میں دنیا طب میں جو نیا رجحان پیدا ہوا ہے اس نے ایک مرتبہ اس بات کو یاد دلا دیا ہے کہ انسان کو مختلف خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ ذہن کی دنیا ہے اور یہ تن کی دنیا ہے، یعنی جسم و جان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کوئی جسمانی عارضہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ذہن پر بھی ہوتا ہے. اس طرح جب ذہنی تناؤ ہوتا ہے تو اس کے اثرات جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں. جوڑ اور ہڈی کے جراحوں کا یہ عام تجربہ ہے، یعنی جو لوگ ہڈی کو جوڑتے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں میں تو وہ پہلوان بھی ہڈی جوڑ دیتے ہیں اور اس کے باقاعدہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، کہ جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا ہاتھ یا پاؤں کٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اصل بات جو بیمار کو تنگ کرتی ہے بلکہ اس کے لیے سوہانے روح ہوتی ہے، وہ صرف درد نہیں ہوتا جو کچھ عرصے کے بعد زائل ہو جاتا ہے، بلکہ اصل مسئلہ بیمار کے لیے اپنے شکستہ
دست و پا کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی اس بیماری کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ذہن اور جسم سے متعلق امراض جدید طب میں ایک غول کی طرح سے وارد ہو رہے ہیں، جنہیں نفسی جسمی امراض یعنی سائیکوسومیٹک کے دقیق نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد وہی ناقابل تنسیق تعلق ہے جو ذہن اور جسم یعنی جسم و جان میں ہے۔ جو نئے میڈیکل جو ڈاکٹر ہیں اکثر بیماریوں کا علاج قدیم زمانے کے جو حکیم ہوتے تھے ان کی طرح سے کرتے ہیں، یعنی بیمار کے پس منظر کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ بیمار کے خاندانی حالات سے واقف ہونا زمانے قدیم کے معالجوں کے لیے تو کوئی نئی عام بات تھی۔ اکثر معالج اپنے مریضوں کے خاندان ان کے مسائل سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے۔ اکثر اوقات ان بیماروں کی گزشتہ نسلوں کو بھی جانتے تھے، یعنی کہ جو ان کے باپ بھی انہی کے پاس علاج کرایا کرتے تھے اور ان کے ماں بھی، تو ان افراد کی جذباتی کیفیت اور ان کے طرز عمل سے واقف اور باخبر ہوتے تھے۔ ان معلومات کا جو ان کو اپنے مریضوں کے متعلق حاصل تھی، ان معالجین کی مشہور عام جو کیفیت تھی، یعنی کہ اس میں بڑا حصہ تھا، یعنی کہ وہ اتنے بہترین ماہر حکیم ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے جو بیمار ہوتے تھے، بیمار جو ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان کی پچھلی معلومات، خاندانی معلومات ان کے پاس ہوتی تھی، اور اس معلومات کی روشنی میں بیمار کی پوری تصویر ان کے سامنے آ جاتی تھی۔ اس طرح معالج پورے بیمار کا علاج کرتے تھے، صرف بیڈ نمبر 4 کا نہیں جیسے آج کل کا رواج ہے۔ آج کل تو ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیس ہسٹری نہیں لیتے، نبض نہیں دیکھتے، زبان چیک نہیں کرتے، گلا چیک نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی مریض ان کے پاس آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کی طرف سے کمر موڑ کے اور کمپیوٹر دیکھنے لگتے ہیں۔ کمپیوٹر میں اس کی ہسٹری ہوتی ہے جو تھوڑی بات، اسی سے وہ علاج کیا کرتے ہیں۔ تو بہت بہت بہتر یہ ہے کہ مریض کی پوری ہسٹری لی جائے، تھوڑا سا ٹائم مریض کے اوپر لگایا جائے، مریض کی جو جذباتی کیفیت ہے اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا جائے، کوئی ان کے خاندان میں کوئی چینجز تو نہیں آئی ہیں، کوئی پریشانیاں تو لاحق نہیں ہیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مریض سے ہمدردانہ رویہ رکھا جائے، اور مریض بہتر فیل کرتا ہے اگر اس کی جذباتی کیفیات ہیں یا چینجز ہیں یا جو بھی رویے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کی جائے، اور اس طرح جو ہے بہت بہتر اس کو فیلنگ ہوتی ہے اور جلدی ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کو جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے یا جو حکیم وغیرہ ہوتے یا پہلے کے جو ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، ان کو مریضوں کے بارے میں بہت زیادہ علم ہوتا تھا۔ مثلا کسی جگہ پہ کوئی لڑکی رہ رہی ہے اور اس کا جو دل کا دورہ کیوں پڑ رہا ہے ینگ ایج میں، یعنی کہ وہ کیا اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ اس ینگ ایج میں تو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہائپر ٹینشن ہے یا اس کو جو یہ بلڈ پریشر ہے اس ینگ ایج میں نہیں، تو کیوں یہ ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بچی کو وہ توجہ نہیں مل رہی جو کہ اس کو ملنی چاہیے تھی، یا کسی کی والدہ جو ہیں ان کو اگر گیسٹرک پرابلم ہے تو اگر وہ کیوں زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ ان کو جو پریشانی ہے وہ اپنی بیٹی کی جلد شادی کی فکر لاحق ہے۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر جب بات کرتے تھے اور کوئی طبیب جب بات کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا تو اطمینان دلاتا تھا، سکون، تو مریض کو سکون مل جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مریضوں کے پس منظر سے واقف ہو، کچھ حالات بدل گئے ہیں، کچھ زمانہ بدل گیا ہے، اور ڈاکٹرز کی بھی اپنی شخصیت ہے، ان کا طریقہ گفتگو ہے۔ اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی شفا دینے میں جو فیصلہ کن چیز جو ہے وہ ڈاکٹر کی مناسب توجہ اور اس کی معلومات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نفسیاتی مریض ہیں ان کے ذہن کے مرض کو رفع کرنے کے لیے
ڈاکٹر بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں ان سے اور ان کے ذہن سے شروع کرتے ہیں. اگر جسم سے پہلے وہ ذہن کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جسم کی جو درد ہیں جو تکلیفیں ہیں اس کے بعد میں اس کے پر توجہ دیتے ہیں. جیسے یہ جو غیر مطمئن لوگ ہوتے ہیں، مضطرب ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ میڈیکل سائنس نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کا جو معدے کا السر جو ہے وہ ان کی ذہنی پریشانی ہی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. یہ اکثر اوقات ان منتظمین کی بیماری ہے جو زندگی سے لطف اٹھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ بس مصروف ہیں بہت زیادہ، اور وہ جو طب کے جو 8 اصول ہیں جو قدرت نے بتائے ہیں وہ ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے، نہ آرام کرتے ہیں، نہ سکون کی نیند دیتے ہیں، نہ تازہ ہوا، نہ ورزش، نہ غذا صحیح کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ معدے میں جو ہے نا وہ السر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے، ذہن بیمار ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریے کہ ان 8 اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہوں، اپنی جسمانی صحت بھی صحیح رکھیں، اپنی ذہنی صحت بھی رکھیں، اور زندگی جو ایک ہی دفعہ ملی ہے اس سے صحیح طریقے سے لطف اندوز ہوئیے.